اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ دعوت اسلامی کی قیوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول، مدنی مذاکرے جاری۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مجلس رابطہ کی ڈپٹی کمشنر سینٹرل سید محمد افضال سے ملاقات۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ حضرت مولانا امام عادل شہزاد مدظلہ العالی کے مدنی چینل کو تاثرات۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت اوکاڑا پنجاب پاکستان میں تربیتی اجتماع۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ مدنی مذاکرے کا براہ راست سلسلہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ کھانے و سحری کی سعادت حاصل کی۔ قریب سے امیر اہل سنت کی زیارت یعنی ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا۔ عاشقان رسول نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس کے جو ہمیں 3 سنگ نظر آ رہے ہیں، ایک اور یہ 2 اور یہ 3، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور سنگ آ رہا ہے اس کا، یعنی 4 سنگ ہو گئے۔ چوتھا سنگ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا نام جو منڈی میں رکھا ہے ان لوگوں نے ماسٹر شیر، تو ماسٹر شیر کی قربانی افضل ہے۔ قربانی تو اس جانور کی جو آپ نے دکھایا اس کی ہو جائے گی، چاہے 3 سنگ والا ہو 4 سنگ والا ہو، تو قربانی اس کی جائز ہے۔ اور جو عمدہ جانور ہو، گوشت بھی عمدہ ہو، تو اس کی قربانی افضل ہے۔ تو یہ بظاہر عمدہ بھی نظر آ رہا ہے اور عمر بھی اس کی 1.5 سال ہے، تو اس حساب سے اگر واقعی یہ 1.5 سال کا ہے تو اس سے لگتا ہے گوشت بھی اس کا عمدہ ہوگا۔ بعض کسٹمر ہمارے پاس عطر لینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا عطر دیں ہمیں کہ جہاں سے ہم گزریں تو وہاں پتہ لگے کہ کوئی عطر لگایا ہے۔ تو اس میں رہنمائی فرمائیں کہ ان کی کیا کیا اچھی اچھی نیتیں کروانی چاہیے۔ لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے خوشبو لگانا تو یہ مذموم ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے نقل کیا کہ قیامت کے روز جس طرح مرا ہوا آدمی ہوتا نا، مردار کی سرانڈ کی طرح اس میں بدبو آ رہی ہوگی ایسے شخص میں جو اس نیت سے عطر لگائے۔ تو نیت اچھی ہونی چاہیے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، سنت کی نیت سے لگائے۔ مسجد میں اگر جانا چاہتا ہے تو مسجد کی تعظیم کی نیت کر لے۔ نماز کے لیے زینت کر رہا ہوں یہ نیت کر لے۔ اگر نماز کے لیے جا رہا ہے تو خوشبو لگانی چاہیے، ہر نماز کے لیے موقع ملے اور جس سے بن پڑے تو خوشبو لگائے۔ یہ نماز کی زینت کے لیے یہ مستحب ہے، خوشبو لگائے۔ اس خوشبو جب آئے گی تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت کر لے، بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا، اپنے سے بدبو دور کروں گا۔ بدبو دور ہوتی ہے اگر اچھا عطر لگائے بندہ تو اپنی پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے چھپ سکتی ہے نا۔ امام غزالی نے ایک نیت یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں کو غیبت سے بچاؤں گا،
کیونکہ اگر بدبو آئے گی تو پیچھے سے کوئی کہے گا کہ یار اس میں سے تو بدبو آتی ہے، تو یہ غیبت ہوگی. تو جب میں خوشبو لگا لوں گا تو میری بدبو دب جائے گی، تو اس طرح دوسروں کو بدبو آئے گی نہیں اور وہ میری غیبت سے بچیں گے. تو یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، شکر ادا کروں گا خوشبو آئے گی تو، کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی خوشبو لگانے کی. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام، أمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہم آئے تھے شام کو 7 بجے اور 7 سے لے کے لگاتار اس وقت تک ماشاءاللہ بالکل فریش ہیں، ورنہ ہم تو 10 12 15 گھنٹے سونے والے آدمی ہیں، 15 گھنٹے اٹھتے ہی نہیں ہیں، 6 7 گھنٹے کام کرتے ہیں. پاپا جانی ہر بندے کو جو ہے نا ہر چیز کا سوال و جواب کرتے ہیں. اس دور میں ایسا بندہ آپ کو نہیں مل سکتا جو دین کی باتیں بڑے اچھے طریقے سے 3 گھنٹے تک آپ کو سمجھائیں ایک ایک بات پہ. یہ بڑی بات ہے اور ہمارے لیے یہ میں کہتا ہوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کارنامہ ہے. مجھے آج کا مذاکرہ بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بابا جانی کے ہر سوال کا اتنا پیارا جواب، اور بہت مدینہ میں الفاظ ہی نہیں ہے کہ بیان کروں. باپا کی مجھے زیارت ہوئی، بہت مطلب کافی دن کے بعد میرے کو زیارت ہوئی کہ میں 26ویں یہاں پہ منانے آیا تھا. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ بہت مزہ آیا مدنی مذاکرہ میں، اور الحمدللہ مدنی چینل پہ بھی میں اسی طریقے سے کل بھی میں دیکھ رہا تھا مدنی مذاکرہ میں، کہ مدنی چینل کے اوپر بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور خود بھی میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہوں اس چیز کی. ابھی 30 دن کا تربیتی کورس کر رہا ہوں، اس کے لیے آیا تھا. پہلے وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا تھا، نماز وغیرہ قرآن کی مخارج وغیرہ صحیح نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ ہمارا ایک قافلہ آیا تھا دعوت اسلامی کا ہمارے گاؤں میں، اس نے ہمیں دعوت دی، اور اس کی دعوت کی وجہ سے انفراد کچھ کے ذریعے ہم تربیتی کورس میں آئے. الحمدللہ یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا. نماز بھی ماشاءاللہ ہماری صحیح ہو رہی ہے ابھی، اور قرآن شریف بھی مخارج سے صحیح ہونے لگے. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آف ایئر مدنی پھولوں کا خوبصورت حسین مدنی گلدستہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آپ بھی دیکھیے. جیسے ہم مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہم شرکت کرتے ہیں، تو جو آپ نے جدول کے مطابق نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے وہ ہم نیکی کی دعوت لفظ ٹو لفظ عرض کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر قرآن کی آیت 1-2 پڑھتے ہیں جس کی تفسیر وغیرہ کا مطالعہ ہے. الحمدللہ اچھے انداز سے ان کو نیکی کا پیغام پہنچاتے ہیں. ہمارا یہ نیکی کی دعوت دینا کرنا کیسا؟ جدول کے مطابق کریں، پھر وہ مسجد میں بلا کر ان کو مدنی پھول تو دینے ہی ہے نا. اپنی طرف سے آپ بیانات کریں گے تو آپ کچھ کریں گے وہ کچھ کریں گے، طریقہ کار کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. مسجد میں بلا کر جو اپنا بیان کا طریقہ ہے وہ وہاں کیا جائے. ایک شخص جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں کمزور ہو، اس کو آپ کا پیارا مرید بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کمزور ہے طاقتور ہو جائیں کیا مدنی کاموں میں. نگران شورا کا سفر ساؤتھ افریقہ سے کچھ مناظر جہاں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام عام کرنے کی کوششیں ہیں جاری. آئیے ساؤتھ افریقہ چلتے ہیں. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى
محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو پورا اندر تک سبحان اللہ مبارک مبارک ماشاء اللہ سبحان اللہ میں نے نیت اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة ببارك تمد باب ملك الله ملکہ بادشاہ بندہ نوازہ کریمہ کارس خزہ پروردگار اپنے محبوب سفر میں یا اللہ پاک اس زمین کو کے بارے میں کچھ خواب دیکھیں ان کو شرمندہ تعبیر فرما یا اللہ پاک جن مقاصد کے لیے اس زمین کو لیا ہے زمین پہ خیر و برکتیں نازل فرما اور اس زمین کو برکت والی زمین بنا دے یا اللہ پاک یہاں سے علم کے فضل کے کرم کے چشمے ابلیں اور جن سے سارا ساؤتھ افریقہ مستفید ہو یا اللہ فضل فرما کر آپ تو اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو ابھی آپ کو دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کی کوششیں مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند اور بمبئی ایئرپورٹ سے دکھاتے ہیں جہاں حجاج کی تربیت ہے جاری لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں آپ بہت اچھا لگا ہم کو دعوت اسلامی والے لوگ سنی مسلمانوں کو اتنی خدمت کرتے ہیں حفاظ کرام جو گجرات بھر کے جو سنی حفاظ کرام آتے ہیں ان کی اچھی طرح خاطر کرتے ہیں ارحم باندھنے کی ترکیب بتاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دعوت اسلامی بہترین داد دینی پڑتی ہے کہ آج انسانوں کے پاس وقت نہیں ہے لیکن یہ ہمارے بھائی یہ نبی کریم کے چاہنے والے کہیں دین سے بہترین خدمت کر رہے ہیں بڑی اچھی طرح سے احرام باندھنے کا طریقہ بتایا گیا بہت اچھا انتظام کیا ہے اور حاجیوں کو بالکل آسانی ہو گئی ہے آئے تھے جب کچھ مشکلات سامنے آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دنیا بھر میں 97 سے زیادہ شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اسی میں سے ایک مجلس حج و عمرہ بھی ہے. الحمدللہ عز و جل اسی مجلس کے زیر اہتمام ابھی فی الوقت ہم حاجی علی نگر بمبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حاضر ہیں. یہاں سے الحمدللہ عز و جل سفر حج پر روانہ ہونے والے حاجیوں کی خدمت کے لیے اسلامی بھائی حاضر ہیں. انہیں احرام باندھنے کا طریقہ رفیق الحرمین الحمدللہ عز و جل تحفتاً پیش کی جا رہی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مجلس رابطہ کے تحت مختلف شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں. اسلامی بھائیوں نے ڈپٹی کمشنر سینٹرل سید محمد افضال سے ملاقات کی. انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. سب سے پہلے تو مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی کوششیں اسلام کی فروغ کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس چینل کے ذریعے مذہبی معلومات عام لوگوں تک پہنچتی ہیں. بہت سارے سوالات ہر انسان کے دل میں ایسے آتے ہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے رب کو، اپنے مذہب کو بہتر سے بہتر پہچان سکے، اس کے بارے میں زیادہ معلومات اکٹھی کر سکے. تو مدنی چینل کی کوششیں اس زمن میں بہت احسن ہیں اور بہت لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنی ہے. مدنی چینل کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ لوگوں کو آسان کر کے مذہب کی معلومات پہنچانا کہ وہ اپنے رب کو بہتر سے بہتر پہچان سکیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. معروف عالم دین برمنگم یو کے سے تعلق حضرت مولانا امام عادل شہزاد مدد ذلہ العالی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. Dear viewers of Dawat Islami Madani channel, hope and pray that each and every one of you are well. I just want to take this opportunity to applaud the efforts of Amir Ahl-Sunnat, Hazrat Ilyas At-Qadri Sahab Damat Barakatum Al-Aliyah wal-Qudsiyah. The work that they are doing from Mashriq to Maghrib is work which is much needed and is no doubt recognized as well. And they are doing work on every level, whether it be from ulama who are serving in Darul Iftah in Karachi, or whether it be the awam who are giving their pegham and tabligh to the general masses. Allah Tabarak wa Ta'ala give Qibla Amir Ahl-Sunnat a long and healthy life and keep their sayah qaim and daim upon the Ahl Sunnati wal Jamaat. There is no doubt a need for the work that they are doing, and inshallah no doubt this work will continue up until the day of Qiyamah as well. Allah Tabarak wa Ta'ala allow all of us to be united in the mission of Dawat Islami and Amir Ahl-Sunnat. مرکز العلیہ لاہور کی مقامی جوڈیشل اکیڈمی میں مجلس ججز و وکلا کے تحت مدنی حلقہ ہوا.
یہاں سول جج کے لیے امتحانات دینے والے اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی. ہے تجھ سے دعا رب اکبر مقبول ہو فیضان سنت، ہر مسجد ہر گھر میں پڑھ کر اسلامی بھائی سناتا رہے. مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف ہند میں نگران کابینات نے مقامی ہسپتال جا کر مریضوں سے عیادت کی، جبکہ حادثے کا شکار ہونے والے اسلامی بھائی محمد حسین سے نگران کابینہ نے جام نگر گجرات ہند میں عیادت اور دعائے صحت کی. شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، اے حبیب رب داور بے کس و مجبور کی، اے حبیب رب داور بے کس و مجبور کی. میرا بائک سے حادثہ ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سے ایک دن پہلے ہی میں نے باپا کا مدنی مذاکرہ دیکھا، اس میں باپا نے ترغیب بھی دلائی ہیلمٹ پہننے کی، اور چند سال پہلے بھی میں نے یہی باپا کی ترغیب سنی تھی، تو اس حساب سے میرا ذہن بن گیا تھا کہ میں اکثر ہیلمٹ پہن کر ہی بائک پر سفر کرتا تھا. اور جو میرا حادثہ ہوا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا تھا میرے لیے جان لیوا، کیونکہ جو میں گرا بائک سے اور جو میرا سر ٹکرایا زمین سے، تو ہیلمٹ کی وجہ سے کافی میرا بچاؤ ہو گیا اور مجھے زیادہ تر دونوں پیروں میں چوٹ. بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، بغیر شاہ کربلا ہو دور آفات و بلا، اے حبیب رب داور بے کس و مجبور کی، اے حبیب رب داور بے کس و مجبور کی. مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت اوکاڑا پنجاب پاکستان میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوا، جہاں مجلس تاجران کے اسلامی بھائی نے بھی شرکت کی، سنت و برا بیان کیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. ایصال ثواب اجتماع میں رکن شورا حاجی عفور رضا اتاری نے شرکت فرمائی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جبکہ رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے رکن کابینہ اویس اتاری کے والد سے عیادت فرمائی، دعائے صحت کی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین.
मजलिस इस्लाह बराए खिलाड़ियान के तहत इस्लामाबाद पाकिस्तान में जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों का मदनी हल्का हुआ, मुलाजा कीजिए। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع। मुख्तसर मदनी खबरें देखिए एक साथ। मेरा तो सब कुछ कंपाला युगांडा में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। आशिकान रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत के मनाजिर। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान। निगरान काबीना की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत के कुछ मनाजिर इस्लाह यूके से। मजलिस फैजान मदीना के इस्लामी भाई का जेर तामीर मदनी मरकज फैजान मदीना जिब्बी कश्मीर का दौरा। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के फिक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाजा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट dawat-islami.net को विजिट कीजिए। आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़हब भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया